اگر تنقید کرنا ضروری ہو تو تنقید کرنا کیسے سیکھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اصول تھا کہ تنقید کرنے کا ہنر سیکھو۔ کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس پہ فوکس کر کے اس کی غلطیوں کو چھالتے رہیں، بس کوئی غلطی ہے اس کے بارے میں اس کی اصلاح کر کے نصیحت کر کے کوئی دلیل دے کے بس پیچھے ہٹ جائے۔ کہ جب آپ کسی کو صرف کیڑے نکالتے ہیں تو ایک ہی سوچ آتی ہے، یار تجھے میرے میں اچھائی نظر نہیں آتی۔ کہ اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے آپ کا کیا مقصد تھا، کیا ویژن تھا؟ مسلح جب تک مسلح تک رہتا ہے اور محلے کو کنسیڈر نہیں کرتا نا، تو وہی ہوتا ہے جو آج ہر ایک مسئلہ پچھلی نسل کی شکایت ہے، جی آج کی نسل ہم سے دور ہو گئی ہے۔ مسجد 24 آور اصل میں پروسیجر ہے پبلک کی، پبلک پلیس ہے۔ اگر آج مسجد میں بچوں کا شور ہے نا تو سمجھ لو اس علاقے کا اسلامی مستقبل بڑا روشن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اس کو لے کر اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ گولز ہوتے ہیں، لیکن وہ عملی اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے کہ زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کریں اور کامیابی کے لیے اپنی زندگی کا ویژن جو ہے وہ کیسے بنائیں۔ زندگی میں ہر فرد کو کہیں نہ کہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب بھی کسی فرد پر تنقید ہوتی ہے تو اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور صرف اس پہ ایک تنقید، اس کی غلطی پر اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ اگر تنقید کرنا ضروری ہو تو تنقید کرنا کیسے سیکھیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پبلک اسپیکر اور اسٹریٹجسٹ جواد احد صاحب۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو لے کر اس کے پاس کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں، لیکن اس کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں کیسے بنائے، اپنے خوابوں کی تعبیر کیسے کرے۔ تو اس کے لیے آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ جی، ہمارے پاس جب بھی کوئی شخص آتا ہے اس سوچ کو لے کے، اس فکر کو لے کے کہ میں کچھ نہ کچھ زندگی میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہا، تو ہمیشہ سے اس کا ایک ہی پرابلم رہا ہے، وہ اس کا وائی جو ہوتا ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ایسا چاہتا کیوں، اس کے پیچھے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ہم ایک چھوٹی سی اس سے ایکسرسائز کرواتے ہیں جہاں سے ہم نے اسٹریٹجک ویژن مینجمنٹ سیکھی ہے۔ وہ ٹائم لینڈرز ہیں، وہ سلمان احمد صاحب ہیں، اور ہمارے ایک ساتھی ہیں کامران زاہد صاحب، ماشاءاللہ وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک ایکسرسائز کرواتے ہیں، واٹ از امپورٹنٹ۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا بیسک سا کویشچن ہے، واٹ از امپورٹنٹ، لیکن آپ یقین کریں جب ہم اس کی تہوں میں جاتے ہیں، مثلا امپورٹنٹ چیز وہ ہوتی ہے جو آپ تنہائیوں کے اندر سب سے زیادہ غالب سوچ آپ کے دماغ پہ ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ دعا مانگتے ہیں۔ فار ایگزامپل امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے جس کی بیسس کے اوپر آپ کنیکشنز کریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ والا چوائسن جب بھی ہم کس سے کرتے ہیں اور پیپر ورک پہ جب وہ آتا ہے تو اس کو وہ چیز کلیئر ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ ارطغرل ڈرامہ دیکھا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بھاونا جاگی اور اس کی بیس کے اوپر اس نے کہا میں نے یہ کرنا ہے۔ عمران خان کے کسی جلسے میں چلا گیا اور جلسے میں جا کے وہ پمپ ٹپ ہو گیا، اور پمپ ٹپ ہو کے اس نے کہا اب میں نے یہ کرنا ہے۔ کوئی مووی دیکھی، وہ مووی سے بڑا انسپائرڈ ہو، اس نے کہا ہاں یار یہ تو 17 سال کا بچہ اگر ملینئر بن سکتا ہے تو میں بھی بن سکتا ہوں، تو اس نے وہ شروع کر دیا۔ وہ اس کی اپنی ذات میں ڈوب کر اس نے کوئی نہ کوئی وائے تلاش نہیں کیا ہوتا۔ تو بنیادی طور پہ ہم جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، باقاعدہ پیپر ورک کرواتے ہیں، ایکسرسائزز کرواتے ہیں، وہ اس کے وائے جتنا زیادہ کلیئر ہوتا ہے پھر ہاؤ خود بخود ہی انشاءاللہ وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یوزلی وائے کلیئر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، شادی کیوں کرنی ہے؟ آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں بھی شادی کیوں کرتے ہیں، اس کی بنیادی مقصد کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے۔ بہت ساری شادیوں پہ جہاں پہ میں انوائٹڈ تھا، کچھ ٹاک بھی دینی تھی، بات بھی کرنی تھی، آپ یقین کریں وہ جو میاں بیوی شادی کرنے جا رہے ہیں دے ڈونٹ نو دی پرپز آف میرج، ان کو نہیں معلوم ہوتا شادی کیوں کر رہے ہیں۔ جاب لگ گئی، شادی کرنی اور کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ میری امی کو ایک عورت چاہیے، بیوی چاہیے، گھر میں کوئی بہو چاہیے، وہ بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہیں، یہ مقصد تو نہیں ہے شادی کے۔ اچھا سر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو لڑکی اور لڑکا وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں اور وہ اب زندگی جو ہے وہ اکٹھے گزارنا چاہیں، تو وہ اس لیے شادی کرنے کے لیکن اس زندگی کو اکٹھے گزارنے کے لیے ظاہر ہے صرف پسند اور ناپسند کی بیسس کے اوپر تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے نا۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ لو ہے یا محبت ہے، وہ جو جذبہ ہے، تو جذبات بار بار چینج بھی تو ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی جذبہ محبت کا ہے، بعد میں جذبہ نفرت کا بھی ہو سکتا ہے، چڑچڑاہٹ کا بھی ہو سکتا ہے، غصے کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو جذبات جب چینج ہوں گے تو آپ کی پلاننگ کیا ہے اس زندگی کے لیے؟ مثلا جب بھی کوئی لڑکا کہتا ہے نا کیا میں شادی کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں، تو میں اسے صرف ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، وہی وائی کی بیسس کے اوپر، کہ آپ کی امی نے غصے میں آ کے آپ کی بیگم کو ہو سکتا ہے مار دیا ہو یا کوئی زبان سے بدتمیزی کا الفاظ نکل گیا ہو، اب آپ وہاں پہ موجود ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اس کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ میں کہا لیکن یہ ہونا ہے، موسٹ پروبیبلی یہ چیز ہونی ہے۔ آر یو ریڈی ٹو فیس دس کویشچن کہ اب میں نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ ماں کی سائڈ پہ جاؤں پھر بھی پرابلم ہے، بیوی کی سائڈ پہ جاؤں پھر بھی پرابلم ہے، واٹ ول یو ڈو؟ یہ وہ رپلائی کر ہی نہیں سکتا اگر وہ کلیئر نہیں ہے کہ میں شادی کیوں کر رہا ہوں ایٹ دا فرسٹ پلیس۔ ٹھیک ہو۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ مرد ایک اتھارٹی میں آتا ہے،
مرد ایک پاور میں آتا ہے. ساروں نے مرد کو اپنا سینٹر فگر بناتے ہوئے اس سفر کو گزارنا ہے. اس کو کراس نہیں آپ کر سکتے. نہ والد شوہر کو کراس کر کے یعنی بیٹے کراس کر کے بیگم کے ساتھ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے, نہ بیگم کراس کر کے ماں سے ڈائریکٹ ہو سکتی ہے. اچھا. یہ ایک بندہ ہے, ایک فرد ہے, اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے جو اسلام نے اس کو دی ہے. اس کو کراس نہ کرے. اب وہ کوئی بھی اگر کراس کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ چیزیں اس کو کلیئر نہیں ہوتی ہیں. واللہ ایک دو ایسے کویشچنز ہم جب کرتے ہیں تو اس کو احساس ہوتا ہے مجھے کورس لینا چاہیے. اچھا. شادی کا کورس لینا چاہیے اس سے پہلے کہ میں شادی کی زندگی میں جاؤں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وائی مطلب بنیادی بات وائی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے پہلے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ جاننا ضروری ہے؟ وہ پرپز یا مقصد وہ کیا ہونا چاہیے اگر وہ آپ سے رہنمائی لینا چاہے؟ اس پہ ہمارا ایک بڑا اچھا کورس ہے الحمدللہ, ہوم سویٹ ہوم. ہمارے کورس ہے ہوم سویٹ ہوم, جس کے اندر ہمارا فارمولہ یہ ہوتا ہے سیلف پلس ہیپلی میرڈ پلس پیرنٹنگ از اکول ٹو ہوم سویٹ ہوم. ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے تو اس کو سیکھنا چاہیے. اچھا. کیونکہ ایک بیسک اصول ہے علم پہلے ہے اور عمل بعد میں. یہ اسلام کا بیسک. تو آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے تھوڑا سا اپنے اس کورس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. جی بیسک سب سے پہلے سیلف ہوتا ہے, جہاں پہ ہم اصل میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اچھا مرد ہے اور ایک اچھی عورت ہے, یہ جب دونوں ملتے ہیں تو اچھی شادی بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ اچھا مرد ہونے کی اور اچھی عورت ہونے کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے اس کا دل صاف ہونا چاہیے, حسد سے, بغض سے, کینے سے, عداوت سے, جس کو اسلامک ٹرمنالوجی کے اندر تزکیہ نفس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر کچھ ہماری ڈیٹیلز آپ کہہ لیں ٹاکس ہوتی ہیں. پھر نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اپنی زندگی کو گورن کرنے کے لیے, اپنی زندگی کو ڈسپلن بنانے کے لیے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ صفات چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہم اس کو سکھاتے ہیں. جب یہ اچھا فرد ہے اب یہ اس قابل ہے کہ یہ دونوں جڑ جائیں. کس کے لیے جڑ جائیں؟ ایک اچھی نسل کو بنانے کے لیے, ایک اچھا مستقبل کریٹ کرنے کے لیے. کیونکہ شادی کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ آپ دونوں مل کے ایک اچھی پروڈکشن لے کے آئیں اس دنیا کے اندر, جو اس دنیا کے اندر ایک کنٹریبیوٹ کرے, اس کی ویل بینگ, اس کی ویلیو ایڈڈ کرے. تو اس لیے فارمولہ ہے سیلف پلس ہیپلی میرڈ پلس پیرنٹنگ. یہ جب تینوں چیزیں جڑتی ہیں تو اصل میں ہوم سویٹ ہوم بنتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے 3 ماہ کا ہمارے کورس ہوتا ہے, ویکلی بیسس کے اوپر 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. تو وہ یہ کورس لینے کے بعد ہمارا یہ ماننا ہے, باقی ذریعہ بات ہے ہدایت دینے والا تو اللہ کی ذات ہے, سمجھ پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے, کہ اگر وہ ان اصولوں پہ 50% بھی کام کرتا ہے انشاءاللہ تو اٹ ورکڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, زندگی میں ہر فرد کو کبھی نہ کبھی تنقید کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے میاں بیوی کے تعلق پر بات کی. تو وہ لڑکی اور لڑکا جو شادی کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے انہیں بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہمارے معاشرے میں آج کل تنقید جو ہے وہ عام ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ عام ہو رہی ہے. اور جب ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں, بڑا زبردست اس کو نام دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو کیا اصلاح کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کے سوشل میڈیا پہ اس کو پوسٹ کریں, اپلوڈ کریں, یا اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟ اور اگر تنقید کرنا ضروری بھی ہو تو تنقید کرنے کا ہنر جو ہے وہ اس کو کیسے سیکھیں؟ تو یہ دوسرا ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے. تو اس کے اندر ہماری جو آپ کہہ لیں ہم کام کرتے ہیں الحمدللہ وہ پروفیٹک بیسس کے اوپر, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں کو کیسے جیتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جو عرب کے لوگ مجھے پانی پہلے کیوں نہیں بھرنے دیا, اس بیسس کے اوپر 100 سال لڑائی کرتے تھے. اچھا, صرف اس بیسس کے اوپر, یعنی 100 سال. اور آنے والی نسل کو یہ بھول جاتا تھا ہم نے لڑائی شروع کیوں کی تھی, اتنا لڑتے تھے. اور وہ لوگ اتنے موم ہو گئے کہ نبی کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے. کیا ہوا تھا ایسا؟ کیونکہ ہمارے نبی تو اس سے پہلے بھی اسی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے تھے, وہی عرب کی دنیا تھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصول ہیں, کس کے؟ محبت کے, دلوں پہ راج کرنے کے, دلوں کو کھولنے کے. تو اس لیے ہم اس کو عنوان دیتے ہیں دلوں کی چابیاں, یعنی وہ چابیاں نبوی چابیاں جس سے دل کھلتے ہیں. اسی دل کھولنے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اصول تھا کہ تنقید کرنے کا ہنر سیکھو, اور صحابہ کو یہ سکھایا. تو اس کی یاری بات ہے تفصیل میں نہیں جاتے. تو تنقید کا لفظ ہی نکلا ناقادہ, نون قاف دال اس مادے سے نکلا. اس کا معنی ہوتا ہے کھرے اور کھوٹے سکے علیحدہ کرنا. اچھا, اصل میں تنقید کا معنی یہ ہوتا ہے کھرے اور کھوٹے سکے علیحدہ. تو ہمارے معاشرے میں جو پریویلنٹ سسٹم ہے کرٹیسزم کا, وہ صرف کھوٹے سکے علیحدہ کرنا, یعنی آپ کے اندر سے کیڑا نکالنا ہے اور وہ کیڑے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دینا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کا طریقہ کار جو تھا, انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد ایک بڑی پاورفل اسپیچ دی تھی. یعنی علماء کہتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی کی ٹاپ 3 اسپیچز کے اندر سے ایک وہ اسپیچ ہے جو انہوں نے انصار کے ساتھ کی تھی. اور اس میں اصل میں آپ انصار پہ اصلاح کرنے والے تھے, انہوں نے کوئی غلطی کی, آپ نے اصلاح کرنی ہے. اب اس کے 3 طریقے ہیں. سب سے پہلے ان کی جو خوبی ہے اس کو سراہنا,
ٹھیک ہوگا. یعنی آپ سب سے پہلے اگلے بندے کو یہ سراہتے تھے، کیونکہ جب آپ کسی کو صرف کیڑے نکالتے ہیں تو ایک ہی سوچ آتی ہے، یار تجھے میرے میں اچھائی نظر نہیں آتی. اور جب بار بار آپ یہ والا کام کرتے ہیں کہ آپ بندے کو صرف کیڑے نکالتے ہیں، تو جیسے بیوی ہوتی ہے اس کو ایسا احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ یار اس بندے کو میری اچھائی تو نظر آتی کوئی نہیں، تو کرنے کا فائدہ، سر وہ کرنے ہی چھوڑ دیتی ہے. آج کل تو یہ عام ہے، اگر کسی بھی فرد پہ تنقید کی جائے، ہو سکتا ہے تنقید کے لیے کوئی ایک پہلو ہو، لیکن اس میں 10 خوبیاں ہیں، ہاں، تو اس 10 خوبیوں نہیں کو بتاتے، نظر انداز کر نہیں دیا بتاتے. جاتا ہے اور صرف تنقید کی جاتی ہے. تو آپ پہلے پازیٹیو، ہمارے نبی کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اس کی پازیٹیو اسپیکٹ کو سامنے رکھتے تھے کہ میں مانتا ہوں تم یہ کام کرتے ہو، میں مانتا ہوں تم یہ اچھی کرتے ہو، میں ساری وہ چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اصلاحی چیز ہوتی تھی اس کو تھوڑے سے وقت میں بیان کرتے تھے. یہ نہیں کہ اب میں نے آدھا گھنٹہ لگانا ہے کم از کم اس پہ، نہیں. اس لیے ایک بک ہے 1 منٹ مینیجر، یعنی کہ گورے نے بھی یہ بک لکھی ہے 1 منٹ مینیجر. یعنی آپ جب بھی کسی کو اصلاح کرنی ہے تو میک اٹ ویری شارٹ. کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس پہ فوکس کر کے اس کی غلطیوں کو چھالتے رہیں. بس کوئی غلطی ہے اس کے بارے میں اس کی اصلاح کر کے نصیحت کر کے کوئی دلیل دے کے بس پیچھے ہٹ جائے، یعنی اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان نہ کریں. ٹھیک ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ آپ پھر سلوشن بھی دیتے تھے، یعنی پھر کوئی حل بھی بتاتے تھے کہ میرا مشورہ ہے اگر آپ ایسا کام یہ کر رہے ہیں تو اس کو اس انداز سے کر لیں. یہ 3 سٹیپس ہیں کسی جگہ پہ تنقید کرنے. اس کی ایک ہم پریکٹیکل مثال لے لیتے ہیں کہ آپ مسجد میں گئے اور امام مسجد جو ہے اس نے نماز لمبی پڑھا دی. اب آپ کریانے کی دکان چھوڑ کے آئے ہوئے تھے اور آپ کو غصہ آ گیا کہ یار انہیں تو کچھ کرنا نہیں ہوتا، آپ ہی تو اتنے بیٹھا ہے، سیدھی دکان پہ جانا ہوتا ہے. اب وہ ادھر ہی کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے، امام صاحب آپ نے تو ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے، یار مہربانی کیا کریں تھوڑی نماز کم پڑھا دے کریں، 20 منٹ کی آپ نے جماعت پڑھوا دی ہے. اب یہ اس نے تنقید ہی کی ہے اور اس کا ایشو بھی جینون ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار اس نے اپنایا ہے اسلام، ہاں یہ سنت طریقہ نہیں. سنت طریقہ اس کے قریب جائیں، سب سے پہلے تو اچھالیں نہیں غلطی، اس کے قریب جانا ہے اور قریب جا کے پہلے اس کی کیا کہ تعریف کرنی ہے. اللہ نے آپ کو کتنا اچھا گلا دیا ہے، آپ کتنی اچھی ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، آپ مسجد میں ماشاءاللہ بیٹھ کے خیر کا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہاں جی فرمائیں. یار تھوڑا سا نا ٹائم آپ کم رکھ لیا کریں، دکان ہوتی ہے اور دھیان سارا دکان پہ چلا جاتا ہے. جزاک اللہ، بس چلا گیا. یہ اصل میں اس نے سنت طریقہ اپنایا ہے تنقید کرنے کا. اور جب آپ پازیٹیو بیان کر دیتے ہیں نا کسی کا، آپ یہ نوٹ کر کے دیکھ لیں وہ کبھی بھی نیگیٹو کے اوپر دھیان نہیں دیتا زیادہ، یعنی اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کی بے عزتی محسوس نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں پازیٹیو بیان کر کے. اچھا، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے مسلح کے ساتھ محلہ، یہ بڑا ہی یونیک سا نام ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے آپ کا کیا مقصد تھا، کیا ویژن تھا، اور اس کتاب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. اچھا جی، جو پبلک اسپیکنگ ہوتی ہے، جو بھی ٹرینر ہوتا ہے، میرا ایسا ماننا ہے کہ وہ جو بھی ٹریننگ جو بھی پبلک اسپیکنگ کے ذریعے لوگوں کو بول رہا ہے کہ اگر یہ آئیڈیلسٹکلی مان لیا جائے کہ سارے لوگوں نے آپ کی باتوں کو مان لیا، دین واٹ شوڈ دے ڈو. یعنی ایونچولی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ کریٹ ہوتی ہے، ایونچولی کوئی نہ کوئی نظام، کوئی نہ کوئی سسٹم کریٹ ہوتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے مدینہ کی ریاست کو قائم کیا نا. ایسے ہی ذریعہ بات ایک دائی کے حوالے سے، ایک پبلک اسپیکر کے حوالے سے کہ آپ اسلامک رولز کی بیسس کے اوپر جب کسی کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے اگر وہ اصلاح ہو جائے تو معاشرہ کیسا دکھے گا. وہ پھر ایک ڈریم کریٹ ہوتا ہے، ایک خواب پیدا ہوتا ہے. تو میرا یہ خواب ہے کہ پاکستان کی 1% مساجد وہ اپنے معاشرے کے مسائل کو گود لینا سیکھ لیں، کہ پاکستان کی 1% مسجدیں جو ہیں وہ کمیونٹی سینٹر بدل جائیں، وہ اپنے معاشرے کے لیے ماڈل بن جائیں. جیسے بلدیاتی نظام ہوتا ہے نا جی، اس وقت ہمارے ملک کے اندر بلدیاتی نظام تو بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن جتنا پاورفل بلدیاتی نظام ہوتا ہے اتنی پاورفل حکومت ہوتی ہے. اسلام میں بلدیاتی نظام کا جو متبادل ہے نا وہ مسجد ہے. اچھا سر، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ مسجد جو ہے ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پہ مسجد نماز کے لیے کھلتی ہے اور اس کے بعد تالا لگ جاتا ہے. مسجد 24 آور اصل میں پروسیجر ہے پبلک، کیونکہ پبلک پلیس ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہے، جس نے بنائی ہوئی اس کی بھی جاگیر نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے، پبلک پلیس ہے. تو یہ پبلک کے ہر اس چیز کے کام آنی چاہیے جو عوام کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، عوام کے ساتھ اس کے مسائل ہیں. تو ہمارا یہ ایک خواب ہے مسلح کے ساتھ محلہ. تو مسلح جب تک مسلح تک رہتا ہے اور محلے کو کنسیڈر نہیں کرتا نا، تو وہی ہوتا ہے جو آج ہر ایک مسئلہ، پچھلی نسل کی شکایت ہے جی آج کی نسل ہم سے دور ہو گئی ہے. مولویوں کی اور مذہبی حضرات کی بھی، ہمارے جیسے لوگوں کی بھی یہ شکایت ہے کہ نوجوان مسجد نہیں آتا، مسجد سے دور ہو گیا، کیونکہ ہم نے اس کو مسجد کے اس نظام کے اندر کنسیڈر نہیں کیا ہوا، ہم نے کنسیڈر صرف مسلح کو کیا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں مسلح کے ساتھ محلہ، یعنی 1 کلومیٹر کم از کم جو ایریا ہے وہ امام مسجد جب یہ سوچ کے زندگی گزارتا ہے کہ میرے 2 بچے ہیں، تو ظاہری بات ہے مینٹالٹی بالکل اور ہوتی ہے. جب وہ یہ سوچ کے زندگی گزارے میرے 2000 بچے ہیں تو بالکل مینٹالٹی چینج ہو جاتی ہے. جب وہ سوچتا ہے نا یہ محلہ میری رسپانسبلٹی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا کام کرنے کا طریقہ، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ بالکل چینج ہوگا. اور جب یہ سوچے گا کہ میرا صرف اور صرف مسلح ہے،
اس کے علاوہ میری کوئی ڈیوٹی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی مینٹالٹی اور محلے کے اوپر اثرات اسی مطابق ہوں گے۔ اچھا سر، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ظاہر ہے چھوٹے بچے اگر چھوٹی عمر میں مسجد میں جائیں گے تو تبھی وہ سیکھیں گے اور نماز پڑھیں گے، تو ظاہر ہے جب بچے مسجد میں جاتے ہیں تو وہ شرارتیں تو لازمی کرتے ہیں۔ ابھی یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بچے بھی ہوں اور وہ شرارتیں نہ کریں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا بچوں کو مسجد میں نہ لے کے جایا جائے، یا بچے مسجد جائیں اور شرارتیں کریں تو وہاں جو کچھ حضرات ہیں وہ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سجدے میں تھے تو لمبا ہو گیا سجدہ، تو صحابہ کو ایسے لگنے لگا جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، تو انہوں نے تھوڑا اوپر ہو کے دیکھا تو ان کے پیٹھ پہ حسن و حسین سوار تھے، تو پھر ظاہری بات وہ نیچے اترے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اوپر اٹھے، لیکن ایک بار بھی منع نہیں کہ ان کو آج کے بعد مسجد لے کے نہیں آنا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر ان کو رونے کی آواز آتی تھی نا، وہ بچہ رو رہا ہے، کیونکہ پیچھے خواتین ہوتی تھیں، اگر بچہ رو رہا ہے وہ نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے، یعنی سورت لمبی پڑھنا کا ارادہ تھا کہ میں لمبی پڑھوں گا لیکن وہ مختصر کرتے تھے، کس کی وجہ سے؟ کیونکہ بچے کی وجہ سے خاتون پریشان ہو جائے گی اور اس کا فوکس سارا بچے کی طرف جائے گا اور مسجد کا بھی جائے گا، تو اس لیے وہ نماز کو شارٹ کرتے تھے، لیکن منع نہیں کرتے تھے کہ بچے کو مسجد میں لے کے نہیں آنا۔ ٹھیک ہوگا۔ اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترکی کی ایک محاورہ ہے اور ترکی کے اکثر مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آج مسجد میں بچوں کا شور ہے نا تو سمجھ لو اس علاقے کا اسلامی مستقبل بڑا روشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر بچوں کا شور نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ مستقبل جو ہے نا وہ بالکل ناپید ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہ مسلح کے ساتھ محلے کے تحت ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بچے ہمارے لرن اینڈ فن آل ان ون، تو ہم باقاعدہ مسجد کو غبارے وغیرہ لگا کے پہلے سجاتے ہیں، کچھ لائٹس وغیرہ لگاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، بچوں کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں اور صرف کھیلتے ہیں، یعنی کھیل کے اندر ہم نے ان کو سکھانا ہے، کیونکہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، سیکھیے لے گا انشاءاللہ، کیونکہ انوائرمنٹ مسجد کا ہوتا ہے، اس کے من میں مسجد کی اچھی یادیں پیدا ہو جائیں، یعنی کریٹنگ ہیپی میموریز ان ہز مائنڈ، یہ ہمارا ویژن ہے بچے کے، جہاں تک بچے کی بات ہے، کیونکہ وہ جنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ امت کا جمعہ ہے، بچہ چاہے یہودی کافر کسی کا بھی ہو، اگر وہ بچپن میں تمیز سے پہلے مر گیا وہ جنتی بچہ ہے، یعنی آپ نے جنتی دیکھنا ہے نا، کنفرم جنتی وہ بچہ ہے۔ اچھا، تو اب 4-5 سال کے بچے سے کیا توقع کرنا ہے بھائی، کیوں ساری دنیا کے بوجھ اس کے اوپر لادا ہوا ہے، صرف اور صرف اس کو ماحول دینا ہے، صرف اور صرف اس کو اچھی میموریز دینی، یعنی جب وہ بڑا ہو اور کوئی بندہ آ کے مسجد کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اوٹ پٹانگ بات کرنے لگے اس سے، تو وہ کیا کہے، نہیں یار میں ایسا نہیں ہوں، کیونکہ ہماری جو مسجد تھی وہ ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ہیپی میموریز اس کی کریٹ ہوتی ہے اس مسجد کے ساتھ۔ تو ہم اس کو کچھ سکھاتے بھی ہیں نا، اگر وہ عمل کے ساتھ ہی سکھاتے ہیں، مثلا پانی کیسے پینا ہے تو ہم نے سارے بچوں سے وہ کروانا ہے کام کہ آپ کر کے دکھائیں، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں۔ تو پڑھنا پڑھانا اس کو اتنا زیادہ نہیں ہم کرتے، کرواتے زیادہ ہیں، عمل زیادہ کرواتے ہیں، ایکٹیویٹی زیادہ کرواتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں مسجد کے اندر ہی۔ مقصد کیا ہے کہ بچے کا مسجد کے ساتھ میموریز کے حوالے سے ایک ڈیٹا بینک اچھا تیار ہو اور تعلق بھی قائم ہو جائے۔ جائے، وہ تو ہو پھر جاتا ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ جواد احد صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کو بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔